آج کا ہمارا موضوع ہے امرتا پریتم، ساحر، امروز، وارث شاہ اور گجرانوالا۔ امرتا ایک لوئر مڈل کلاس ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس کے والد گیانی کرتار سنگھ ایک شاعر تھے اور ایک ادبی رسالہ کے ایڈیٹر تھے۔ امرتا ایک اچھی شاعرہ، ناول نگار، ایسیسٹ اور کہانی نویس تھی۔ اس کی زندگی میں پریتم، ساحر لدھیانوی اور امروز نام کے 3 مردوں کا اہم کردار رہا۔ کچھ دانشوروں نے ان تینوں کی محبوبہ قرار دیا اور کچھ دانشوروں نے کہا کہ امرتا نے 3 مردوں کو استعمال کیا۔ چند مخالف دانشوروں نے تو یہ بھی کہا کہ اس نے وارث شاہ کو بھی ادبی لحاظ سے استعمال کیا۔ مینی مین مینی ورڈز، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ادبی دنیا کی ایک نامور خاتون تھی۔ امرتا کی زندگی کے 36 حقائق پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، امرتا اگست 31، 1919 کو گجرانوالا کے ایک مشہور محلہ گرو نانک پورہ میں پیدا ہوئی۔ آج بھی یہ علاقہ اچھے کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے اور اسے فوڈ اسٹریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، امرتا کا پیدائشی نام امرت کور تھا۔ نمبر 3، امرتا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد ایک اچھے اسکول ٹیچر اور ایک اچھے شاعر تھے اور ایک اچھے صحافی تھے۔ نمبر 4، 11 سال کی عمر میں امرتا نے شاعری شروع کر دی تھی۔ نمبر 5، 1935 میں جب اس کی عمر صرف 16 سال تھی، اس کی نظموں کی پہلی کتاب امرت لہراں پبلش ہوئی۔ نمبر 6، 16 سال کی عمر میں اس کی شادی 32 سال کی عمر کے جوان پریتم سنگھ سے ہوئی۔ نمبر 7، 1960 میں امرتا نے پریتم سنگھ سے طلاق حاصل کر لی کیونکہ پریتم سنگھ کے ساتھ وہ خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نمبر 8، پریتم سنگھ سے اس کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام نبراج کواترا اور لڑکی کا نام کندرک ایکا کباڈیا تھا۔ نمبر 9، امرتا پہلی عورت شاعرہ تھی جس کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ امرتا کو اس کی طویل پنجابی نظم اج آکھاں وارے شانو انڈیا ڈیوائیڈڈ کے پس منظر میں جو لکھی گئی تھی، جس میں خونی علیحدگی اور بہت سی دکھ بھری داستانیں تھیں، اس پر ملا تھا۔ نمبر 10، امرتا پہلی عورت تھی جسے انڈیا کا ہائیسٹ سول ایوارڈ پدما شری ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ اسے 1969 میں دیا گیا۔ نمبر 11، امرتا پہلی عورت تھی جسے سیکنڈ ہائیسٹ سول ایوارڈ جس کا نام وبھاشن پدما تھا 1981 کو امرتا کو دیا گیا۔ نمبر 12، امرتا کو جنان پتھ ایوارڈ 1982 میں دیا گیا، جو ایک انڈیا کا اعلیٰ ادبی ایوارڈ ہے، جو اسے پنجابی کی طویل نظم آج آکھاں وارے شانو پہ دیا گیا۔ نمبر 13، امرتا نے پنجابی، ہندی اور اردو یعنی تینوں زبانوں کا استعمال ادب میں کیا۔ نمبر 14، امرتا نے 100 کے قریب کتابیں تحریر کیں، جن میں شاعری، ناول، ایسیز اور سماع عمریاں شامل ہیں۔ نمبر 15، امرتا کے ناولوں کے موضوع زیادہ تر لو، لاس اینڈ فیمیل امپاورمنٹ پر مشتمل ہیں۔ نمبر 16، اس کے مشہور ناول کا نام پنجر ہے، جو کہ انڈیا پارٹیشن پر لکھا گیا ہے۔ نمبر 17، سکھ مذہب کے بانی گرو نانک صاحب کی بائیوگرافی بھی امرتا نے لکھی ہے۔ نمبر 18، امرتا کی شاعری میں اس کے زیادہ تر موضوع لو، لاس اینڈ دی ہیومن کنڈیشن رہے ہیں۔ نمبر 19، امرتا نے زیادہ تر عورتوں کے مسائل پر لکھا ہے۔ نمبر 20، پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کی امرتا ممبر رہی۔ امرتا نے اپنی تحریروں میں سیاست، سماجی تبدیلی اور عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ نمبر 21، امرتا نے بہت سی ادبی دوستیاں نبھائیں، جن میں ساحر لدھیانوی، فیض احمد فیض اور پبلو نیرودا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 22، امرتا سیاسی پارٹی جس کا نام انڈین نیشنل کانگریس تھا، اس کی ممبر رہیں۔ نمبر 23، انڈیا کی آزادی کے لیے اس نے ایک صحافی اور دانشور کی حیثیت سے کام کیا۔ نمبر 24،
امرتا نے بہت سے لٹریری میگزین کے لیے لکھا اور ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ نمبر 25، امرتا پنجابی، اردو، ہندی اور انگلش بہت اچھے سٹائل سے پڑھ اور بول سکتی تھی۔ نمبر 26، امرتا نے انڈیا اور بہت سے دوسرے ممالک کا سفر کیا اور اپنے لیکچرز دیے۔ نمبر 27، امرتا کو انڈیا کے علاوہ سوویت یونین سے بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نمبر 28، امرتا کا کام جرمن، جاپانی، روسی، انگلش، فرینچ اور اسپینش زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ نمبر 29، امرتا کو اپنی آٹو بایوگرافی لکھنے پر بھی ایوارڈ مل چکا ہے۔ امرتا کی آٹو بایوگرافی کا نام رسیدی ٹکٹ ہے۔ نمبر 30، امرتا کو 1984 میں نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا لیکن اسے نوبل پرائز نہ مل سکا۔ نمبر 31، امرتا کے ناول پنجر پر انڈیا میں فلم بن چکی ہے۔ نمبر 32، امرتا اپنے ملک کی نمائندگی 1970 میں یونائٹڈ نیشن میں کر چکی ہے۔ نمبر 33، 1986 میں امرتا نے انٹرنیشنل پین کانگریس میں شرکت کی۔ نمبر 34، امرتا وارث شاہ پنجابی فوک لٹریچر اور صوفی ٹریڈیشن سے متاثر تھی۔ نمبر 35، امرتا پریتم کے بیٹے نوراج کو قتل کیا گیا لیکن اس کے بیٹے کے قتل میں نامزد ملزموں کو سزا نہ مل سکی۔ نمبر 36، امرتا کے مخالف دانشوروں کا کہنا ہے کہ عام طور پر مرد عورتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن امرتا نے مردوں کو استعمال کیا۔ پریتم جب جوان تھا اس سے 2 بچے پیدا کیے اور ساحر لدھیانوی صاحب جب پورے عروج پر تھے ان کو استعمال کیا، ان سے عشق کیا اور ایک محبوبہ اور ایک عاشق کی حیثیت سے شہرت پائی۔ بعد ازاں 1960 میں پریتم سے طلاق حاصل کر لی اور اپنی عمر سے 7 سال چھوٹے امروز پینٹر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ بر صغیر کی وہ پہلی دانشور عورت تھی جس کی لیونگ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف وداؤٹ میرج امروز کے ساتھ تقریباً 40 سال رہی۔ بہت سے انڈین دانشوروں نے امروز اور امرتا کی بغیر نکاح کی زندگی کے بارے میں بہت سخت ریمارکس دیے۔ امرتا نے وارث شاہ کا نام استعمال کر کے ایک طویل پنجابی مرثیہ انڈیا کی علیحدگی پر لکھا اور پنجابی زبان کی کوئن کہلوائیں۔ غرض امرتا نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلے۔ امرتا کے مخالف دانشور امرتا کو منٹو کی شکاری عورتوں میں سے ایک ادبی شکاری عورت گردانتے ہیں۔ مردباز عورت کا الزام ریکھا اور نور جہاں پر بھی لگایا جا چکا ہے لیکن ان کی فنی زندگی پر اس کے کوئی منفی اثرات نہیں ہوئے۔ یہ سب الزامات اپنی جگہ پر، مگر ماننا پڑے گا کہ امرتا ایک جینیس لیڈی تھی جس نے شاعری، ناول، کہانی، سماع عمری اور مضامین کی صورت میں شاہکار تحریریں دیں جو ادب میں یادگار رہیں گی۔ یہ عظیم ادبی شخصیت اکتوبر 31، 2005 کو 86 ایئرز کی عمر میں نیو دہلی میں وفات پا گئی۔ اج آکھاں وارث شاہ نوں کتوں قبراں وچوں بول، اج آکھاں وارث شاہ نوں کتوں قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول۔ کروئی ستی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بہن، وی اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن۔ اٹھ درد منداں دیا دردیا، اٹھ تک اپنا پنجاب۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.